السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے، اور اس اردو زبان کی چوتھی کتاب کا یہ 15واں سبق ہے، یعنی کہ 15واں پارٹ بول لیں یا 15 سبق بول لیں۔ دیکھیں، دمدار ستارے، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ دمدار ستارے۔ کبھی کبھی آسمان میں دمدار ستارہ نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر، کبھی کبھی آسمان میں دمدار ستارہ نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر عام لوگ خوف کرتے اور اپنی خام خیالی سے اس کو قحط، وبا یا انقلاب حکومت یا کسی ایسے ہی بڑے حادثے کا موجب سمجھتے ہیں۔ عام لوگ خوف کرتے اور اپنی خام خیالی سے اس کو قحط، وبا یا انقلاب حکومت یہ کسی ایسے ہی بڑے حادثے کا موجب سمجھتے ہیں۔ ستارہ شناسوں نے دریافت کیا ہے، ستارہ شناسوں نے دریافت کیا ہے کہ اس قسم کے ستارے آفتاب کے احاطے میں 450 کے قریب ہیں، 450 کے قریب ہیں، جو کبھی تو آفتاب کے نہایت قریب سے گزرتے ہیں، جو کبھی تو آفتاب کے نہایت قریب سے گزرتے ہیں، گویا اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، گویا اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور کبھی نہایت فاصلے پر گزرتے ہیں اور کبھی نہایت فاصلے پر نکل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک نورانی دم لگی رہتی ہے، ان کے ساتھ ایک نورانی دم لگی رہتی ہے جو آفتاب کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے، جو آفتاب کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ قریب آفتاب کے پہنچتے ہیں، اس لیے جب وہ قریب آفتاب کے پہنچتے ہیں تو دم بڑی نظر آتی ہے، تو دم بڑی نظر آتی ہے، اور جس قدر دوری ہوتی جاتی ہے، اور جس قدر دوری ہوتی جاتی ہے اسی قدر دم کا حجم گھٹتا جاتا ہے، اسی قدر دم کا حجم گھٹتا جاتا ہے۔ ان کی روشنی ذاتی نہیں، ان کی روشنی ذاتی نہیں، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے چمکتے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے چمکتے نظر آتے ہیں۔ ان کا دورہ بھی مدت ہائے دراز کے بعد ہوتا ہے، ان کا دورہ بھی مدت ہائے دراز کے بعد ہوتا ہے، اور بعض دمدار ستارے 100 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد نظر آتے ہیں۔ بعض علماء ہیئت نے دمدار ستاروں کی نسبت بڑی تحقیقات کی ہے، دمدار ستاروں کی نسبت بڑی تحقیقات کی ہے، اور ان میں سے بعض کے طلوع و غروب کا ٹھیک زمانہ بھی معلوم کر لیا ہے، اور ان میں سے بعض کے طلوع و غروب کا ٹھیک زمانہ بھی معلوم کر لیا ہے۔ غرض ساحت افلاک میں جتنے اجرام انسان کو نظر آتے ہیں، جتنے اجرام انسان کو نظر آتے ہیں، ان تمام میں زیادہ تعجب خیر اور حیرت انگیز یہی دمدار ستارے ہیں، اور حیرت انگیز یہی دمدار ستارے ہیں۔ مگر لوگوں نے جو برے آثار ان سے منسوب کر رکھے ہیں،
وہ نرا وہم ہے جس کی اصل کچھ نہیں، وہ نرا وہم ہے جس کی اصل کچھ نہیں۔ یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ دیکھیے خام خیالی، غلط خیال، وہم۔ خام خیالی کیا معنی ہے؟ غلط خیال، وہم۔ بعد، دوری، بعد کیا معنی ہے؟ دوری۔ متعین، مقرر، متعین کے معنی ہے مقرر۔ افلاک، یہ جمع فلک کی، آسمان۔ افلاک کیا معنی ہے؟ جمع فلک کی، آسمان۔ تعجب خیز، حیرت کرنے والا، تعجب خیز، حیرت کرنے والا۔ آثار، منصوب، آثار علامتیں، آثار کیا معنی ہے؟ علامتیں۔ انقلاب، بدلنا، انقلاب معنی بدلنا۔ حجم، ضخامت، حجم ضخامت، موٹا۔ ساحت، میدان، ساحت کیا معنی ہے؟ میدان۔ اجرام، اجرام کے معنی ہے، اجرام کے معنی ہے ستاروں جواہرات کا جسم، ستاروں جواہرات کا قسم، جسم۔ حیرت انگیز، تعجب کرنے والا، حیرت انگیز، تعجب کرنے والا۔ منصوب، نسب کیا گیا، منصوب کیا معنی ہے؟ نسب کیا گیا۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہوا، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔